بعد مسلمہ تاریخ، اس میں تو ہم بعد میں جائیں. چوتھا ذریعہ علم جو آپ بیان کر رہے ہیں، اسی میں اللہ کے نبی سے متعلق کچھ چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی واقعی وہ زندگی گزار رہے تھے جیسے عام مفکر گزار رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ میں وہ ہے، اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ ڈھونڈتے دیکھا تو راستہ دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نشیب و فراز والی زندگی تھی جس کے بارے میں پھر جو خدا آئے انہوں نے کہا اچھا نہیں، سیدھا راستہ یہ ہے، تم اس پہ چلو. بہت اچھی بات آپ نے کی. خدا تو دیکھ رہا تھا کہ باطن میں کیا گزر رہی ہے. میں تو ظاہر کی بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ ہمیں تو ظاہر سے پہلے اندر جانا ہے. یہ تو خدا نے بتا دیا کہ یہ سوالات موجود تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کو صحیح راستہ ملے، یہ تو ہونا ہی چاہیے. ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی ان مراحل سے گزرتا ہے. کیا مذہب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، مجھے کیا اختیار کرنا ہے، یہ کسی بڑے مفکر ہی کا مسئلہ ہے؟ کیا بڑے کسی شاعر یا ادیبی کا مسئلہ ہے؟ کسی بڑے مصنف کا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہر انسان کا مسئلہ ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن محض ایک عام آدمی کے افکار نہیں ہیں. وہ اپنی حیت کے لحاظ سے بھی اور اپنے فکر کے لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی چیز ہے. یعنی جس طرح ہمارے سامنے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ آ گئی، جنت گمگشتہ کو جب ہم اس حیت میں دیکھتے ہیں جس طرح اس نے بیان کیا ہے، تو اب یہ ایک شہپارہ ہے علم کا، ادب کا، فکر کا. اس شہپارہ علم و ادب کو اپنے مصدر میں ارتقاء سے گزرتے ہوئے دیکھنا لازم ہے. یہ مجھے دیکھنا ہے، خدا کو نہیں دیکھنا جس کی آپ نے بات بیان کی ہے. اس کے ہاں ایک شخصیت کے اندر کیا گزر رہا ہے، وہ اس کو جوائے راہ پاتا ہے یا اس کو غافل پاتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جب وہ چیز صادر ہونا شروع ہوئی اس سے پہلے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کم و بیش 40 سال کا عرصہ ہے. یعنی چلیے آپ کہہ لیجئے کہ 40 سال نہیں، 35 سال ہوگا، 32 سال ہوگا، لیکن ایک لمبا عرصہ ہے جس کو خود پیش کرنے والے نے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. یہ جو عمر گزری ہے اس میں کوئی ارتقاء کا شائبہ نظر آتا ہے، ایک بات. اور یہ کہ اس کے بالمقابل کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑی سے بڑی شخصیت کو، علم کی، ادب کی، سائنس کی، فلسفے کی، کلام کی، جن کی تاریخ بھی آپ کے پاس معلوم ہے، اس میں اس مصدر میں عدم ارتقاء کو دکھا دیجیے. یعنی آدمی بنتا نظر آ رہا ہے، آدمی اپنا فکر بیان کرتا نظر آ رہا ہے، آدمی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے. وہ اگر شاعر ہے تو اس کا صدور ہو رہا ہے، وہ اگر ادیب ہے تو اس کا صدور ہو رہا ہے. ہر شخص کے ہاں آپ اسی طرح شخصی ارتقاء دیکھتے ہیں، اس پہلو سے نہیں کہ وہ غور کیا کر رہا ہے، فکر کیا کر رہا ہے، اس کے باطن میں کیا گزر رہا ہے، اس کا ظہور کس معاملے میں ہو رہا ہے. دیکھیے میں یہاں سے نہیں جا رہا کہ اندر کیا ہے، میں یہاں سے چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے باہر کیا آیا ہے. تو میرے لیے باہر جو چیز آئی ہے وہ قرآن مجید ہے. اچھا میں پھر اس سے آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی ایک دن پیش کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں جس طرح پہلی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات اس طرح کے کسی ارتقائی عمل سے بالکل منزہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جب وہ پیش کر دیا گیا تو یہ بھی تاریخ کا مسلمہ ہے کہ ایک دن میں سامنے نہیں آیا. وہ کم و بیش 22-23 سال کے عرصے میں سامنے آیا ہے. اس کا کنٹینٹ بھی بتا رہا ہے. یعنی کبھی اس میں بدر زیر بحث ہے، کبھی اس میں احد زیر بحث ہے، کبھی اس میں احزاب زیر بحث ہے، کبھی اس میں مکے کی فتح زیر بحث ہے. مختلف ادوار سے متعلق اس کا کلام ہے. تو آپ نہ اس کے مصدر میں کوئی ارتقاء دکھا سکتے ہیں نہ خود اس کے کنٹینٹ میں، لیکن وہ بعد میں موضوع بنائیں گے. پہلے مصدر کے معاملے کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے کہہ لیجیے. یعنی محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو ادھر رکھیے، کارل مارکس کو رکھ لیجیے، سقراط و فلاطون کو رکھ لیجیے، آپ فارابی و کندی کو رکھ لیجیے، آپ شاعروں اور ادیبوں کو رکھ لیجیے، کسی کو اٹھا کے رکھ لیجیے، اور پھر مجھے بتائیے کہ کسی شخصیت سے بھی انسانی سطح پر اس طرح سے کسی کلام کا صدور ہوا؟ ادنا مماثلت میں بھی کوئی شخص ہے جس کو آپ پیش کر سکیں؟ ہر ایک آدمی کی تاریخ ہمیں معلوم ہے. یہ نہیں کہ ضرور اس کے کلام کو سارے ادوار ہم بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے باقیات اقبال نہ مرتب ہوئی ہو تو ہمیں وہ اشعار نہ ملے، لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ اقبال شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس علم اور فن کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کچھ سطحیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ میتاب ستارہ بلندی، یعنی پیشانی سے وہ چیز تو نظر آ رہی ہے. اس میں ایک چیز، اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف مراحل سے گزر رہا ہے تو وہ اس کا اظہار بھی بار بار کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ اقبال عروج سے واقفیت اختیار کر رہے ہیں،
یا غالب جو ہیں وہ ابھی سیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا سیکھ رہے ہیں یا کوئی ادیب نثر لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا لکھنا جانتا ہے وہ اسے لکھے, وہ لوگوں کے سامنے آئے؟ کیا اظہار لازم ہے اس تراشیدم پرستیدم شکستم؟ یہ انسانی فطرت سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جس وقت اصل میں لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہوں یا میں کچھ اشعار کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دوں, کہیں چھاپ دوں گا, کہیں بیان کروں گا. یعنی میری شخصیت کا یہ اظہار, ورنہ تو ہم کسی شخص کے بارے میں بھی یہ نہ جانتے. یعنی محمد الرسول اللہ کے بارے میں جس طریقے سے کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا ہمیں, تو باقیوں کا بھی یہی صاحب اس میں یہ بہت مثال کے طور پہ کارل مارکس ہے. کارل مارکس داس کیپٹل تو بعد میں آئی ہوگی, لیکن اس سے پہلے اپنی جو فرسٹریشن ہے, اپنی جو سوسائٹی کو دیکھ کے اس سے جو وہ چیزیں اخذ کر رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوگا, لیکن چونکہ وہ بہت کلوز ہلکا ہوگا اور اس وقت تک چونکہ وہ داس کیپٹل کی وجہ سے مشہور نہیں ہو چکا ہوگا, مثال لے رہے ہیں تو بعد میں مشہور ہوئے جو بھی اس کے معاملات ہیں, اس وقت تک مشہور نہیں ہو چکا ہوگا. وہ لوگ جو چند ایک لوگ ہیں وہ کیسے ہسٹری کا حصہ بنیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے کیونکہ وہ اخبار احاد بیان تو میرے مقدمے کو 100% ثابت کر دیا. یعنی یہ دیکھیے کہ کارل مارکس کی داس کیپٹل تو بہت بعد میں وجود میں آئی, لیکن یہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا تھا یہ بھی ہمیں معلوم ہے. وہ چند لوگوں کے سامنے کر رہا تھا تب بھی نہیں معلوم نا. یعنی کارل مارکس, مجھے نہیں معلوم کارل مارکس کیا کر رہا تھا, یہ میں قیاس کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے وہ چند لوگوں کے درمیان یہ ہمیں معلوم ہے. یعنی اس نے اخبارات کیسے نکالے, اس کی جدوجہد کیا تھی, وہ کس طرح مختلف افکار سے متاثر ہو رہا تھا, مختلف مراحل سے گزر رہا تھا. وہ فکر ڈیولپ ہوا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے تمام مراحل سے ہم واقف ہیں. یعنی کسی بڑے شخص کا بھی اگر آپ ذکر کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے اس کے افکار میں اس طرح سے ارتقا ہو رہا ہے, وہ اس طرح سے اپنی شخصیت کا اظہار کر رہا ہے. یہ اظہار محدود ہوتا ہے, ایک حلقے میں ہوتا ہے. جس وقت ایک بڑا آدمی سامنے آ جاتا ہے نا تو فوراً پیچھے مڑ کر وہ سب چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اقبال اور غالب اگر بڑے شاعر نہ بنتے, معلوم نہیں کتنے اور شعراء ہوں گے, تو ہمیں شاید ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہ ہوتا. جس وقت ایک آدمی اس سطح پر آ جاتا ہے تو فوری طور پر لوگ ماضی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ایک زمانے میں تو یہ بازار حکیمہ میں بیٹھ کے فلاں چبوترے کو پر شعر سنایا کرتے تھے, اس میں انہوں نے یہ غزل سنائی تھی, اسی میں تو وہ کہا تھا کہ چلتے نہیں وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کے. اقبال کا ابتدائی کلام اس نوعیت کا تھا. ایک ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلومات مل جاتی ہیں. میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ کے بارے میں قرآن پیش کر دیا گیا, ایک بہت بڑی تبدیلی عرب میں آنا شروع ہو گئی, ایک عظیم کشمکش برپا ہوئی. وہ شخص کھڑا ہو کہتا ہے کبھی تم نے ادنا اظہار بھی دیکھا ہے میری شخصیت میں اس طرح کی کسی چیز کا؟ فقط لبثت فیکم عمرا. جو مغربی مصنفین نے اسی آرگیومنٹ کو تھوڑا سا ایکسپینشن کے ساتھ میں بیان کروں گا, جیسے کہ انہوں نے کہا ہے, وہ فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ قرآن نے مکی صورتوں میں بڑے زور کے ساتھ اس بات کا انکار کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر نہیں ہے. مدنی صورتوں میں اس پر اتنا زور نہیں محسوس ہوتا, لیکن یہاں پر بار بار اس چیز کے کہیں کہیں ساحر کا اور مجنون کا بھی انکار کیا گیا, لیکن شاعر اور کلام یہ شعر نہیں ہے, اس بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی کوششیں کی تھیں. لوگ جو ظاہر ہے جو مشرکین مکہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں, یہ شاعر ہیں, یا یہ کلام شعری ہے وغیرہ وغیرہ ہے, تو کرتے تھے جو ان کے سامنے تھی یہ چیز, جس کا انہوں نے خدا کی زبان سے بار بار انکار کیا. اب جب یہ چیز ہو گئی, پھر اگلا جو اسی کا دوسرا حصہ اسی مقدمے کا جو ابھی حسنین بھی پیش کر رہے تھے کہ جب کامیابی ہو گئی, اب قرآن میں جب بار بار یہ آ گیا ہے کہ یہ شاعر نہیں تھے, شاعری نہیں تھے, تو ہمارے پاس تو روایت وہی موجود ہے جو مسلمان مفکرین نے پیش کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا انہوں نے وہ ساری چیزیں ایلیمنیٹ کر دی, کوشش کی اس کی, اور اس کو جو ہے تاریخ سے محو کر دیا گیا. تو یہ پاسبل ہے کہ اس ساری جد و جہد کی وجہ سے ایسا نہ ہو. اس وقت ہم جس بحث کے مرحلے پر کھڑے ہیں وہ ہے اسٹیبلشڈ ہسٹری. ابھی ہم قیاسات میں نہیں آئے. یعنی جب قیاسات کی دنیا میں آپ داخل ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ قیاسات مجھے بھی پیش کرنے ہیں, وہ کیسے ہوتے ہیں. اس وقت تو ایک واقعہ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ شاعر ہوں گے, دوسرا آدمی جواب میں کہہ سکتا کہ نہیں تھے. سوال یہ ہے کہ جو 40 سال کی زندگی ہے اس میں صدور دکھائیے نا, تاریخ میں اس کا صدور دکھائیے. یہ مسئلہ کب پیش آیا؟ سوال یہ نہیں کہ شاعر
یعنی شاعری تو ایک مخصوص حیت ہے، کسی نے الزام لگا دیا یا کہہ دیا یا قرآن نے اس کی تردید کر دی۔ قرآن کا جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کلام ہے، اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا صدور مجھ سے ہوتا دکھاؤ، یہ بتاؤ مجھ سے کہ میں اس طرح کی کوئی چیز لے کے آیا تھا، پیش کر رہا تھا، منوانا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا، کبھی تم نے دیکھا؟ یہ کہتا ہے۔ اب آپ کو نفی کرنی ہے اسٹیبلش ہسٹری سے اس مقدمے کی، اور میں اس کے برخلاف کیا کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی بڑے آدمی کو اٹھا لیجئے، وہ بڑا آدمی بعد ہی میں بنتا ہے، لیکن ہم بتا سکتے ہیں ایک ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے ابتدا کہاں سے کی تھی۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک دن ایک شخص کھڑا ہو کے 40 سال کی عمر میں کہے اور پھر یک بیک ایک بہت غیر معمولی کلام، بہت غیر معمولی حیت کے ساتھ، بہت غیر معمولی فکر کے ساتھ وجود میں آنا شروع ہو جائے۔ اس سے اختلاف اتفاق زیر بحث نہیں اس وقت، یعنی وہ کیا چیز وجود میں لایا ہے۔ اس سے تو میں ملٹن سے بھی اختلاف کر سکتا ہوں، شیکسپیئر سے بھی کر سکتا ہوں، میں کارل مارکس سے بھی کر سکتا ہوں۔ ڈاس کیپٹل ایک غیر معمولی شہپارہ ہے علم کا، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے کانٹینٹ سے۔ یہ وجود میں کیسے آئی ہے؟ یعنی کیا ایک دن کارل مارکس نکلے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اور اس کے بعد کتاب صادر ہونی شروع ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے آپ کو فکری علمی ارتقاء کی، یعنی انسان لکھنا سیکھ رہا ہے، انسان لکھنے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ جتنی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں آج ایک چھوٹا سا سفر آج کے دور میں کر کے آ جاؤں، اگر کہیں اور نہیں تو اپنے رفقا میں بیٹھ کے ضرور کہوں گا کہ وہاں یہ تجربات پیش آئے تھے۔ محمد الرسول اللہ کی شخصیت میں اس کا کس دن صدور ہوا ہے 40 سال سے پہلے؟